والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين أجمعين. اور معزز افراد خانواد سرکار لاہوری، مکرم معزز محترم علماء اہل سنت و برادران ملت، جیسا کہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ آج کی محفل غوث اعظم قطب دو عالم سیدنا و سندنا و مرشدنا و وسیلتنا و مولانا الشیخ عبدالقادر الگیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کے نام نامی اس میں گرامی سے منسوب ہے. بارگاہ سید الابدال سرکار لاہوری قدس اللہ تعالی سرہ العزیز میں منعقد ہونے والی یہ سالانہ محفل 11ویں شریف ہے. اور آج کی اس مبارک مقدس محفل میں ایک خاص اضافہ یہ ہے کہ بارگاہ عالیہ کے احاطے میں جو مدرسہ چل رہا ہے، مدرسہ فیضان لطیف، اس مدرسے کے 20 فارغ ہونے والے حفاظ طلباء اور طالبات کو اسناد دیے جا رہے ہیں اور ان کی طلباء کی دستار بندی اور طالبات کی رضا پوشی کی جا رہی ہے. ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں تم میں 2 ایسی بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ تم ان کو مضبوطی سے پکڑو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطاعت میرے اہل بیت ہیں. سبحان اللہ. اس حدیث شریف کو امام مسلم نے نقل کیا ہے، بألفاظ مختلفہ امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اور تواتر کے ساتھ یہ مبارک حدیث منقول ہوتی چلی آ رہی ہے. 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. فائدہ اس کا یہ بتایا کہ گمراہی سے حفاظت ہو. 2 چیزوں میں پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری چیز دوسرے نمبر پر جس کا ذکر ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک ہے. اب ان 2 باتوں کی وضاحت کے لیے صرف پہلی بات کے ضمن میں ایک بات میں عرض کروں گا قرآن مجید کے تعلق سے، اور دوسری جو بات ہے، دوسرا جو حصہ ہے حدیث کا اہل بیت پاک کا، تو اس تعلق سے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ وقت میں قطعی گنجائش نہیں ہے. استاد محترم جلوہ فرما ہے. آپ یہ آج کے خطاب کی ٹاپک ہی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، جو نہ صرف یہ کہ اہل بیت پاک میں سے ہیں بلکہ گزشتہ 900 سال سے اہل بیت پاک کے سب سے بڑے نمائندہ اور وارث ہیں. اور اتنے بڑے سید ہیں کہ حسنی حسینی خاندان میں گزشتہ 900 سال میں آپ سے بڑا سید نہ پیدا ہوا اور نہ سرخ کے جانے تک پیدا ہونے والا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث. جتنے سادات کرام بعد میں پیدا ہونے والے ہیں وہ حسنی ہو کے حسینی، اگر وہ اللہ کے ولی ہیں تو ان کے گردنوں پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدم مبارک ہے. فاطمہ الزہرا کی نسل پاک میں بھر پیدا ہونے والے کی گردن پہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدم پاک ہے. تو اہل بیت پاک کو پکڑنے کا مطلب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی نسبت پختہ رکھنا اور اپنی نسبت کو مستحکم رکھنا، یہ گویا اس وابستگی کا خلاصہ ہے. چونکہ استاد محترم جو ٹاپک ہے تو اس تعلق سے میں عرض کیے بغیر اب آگے بڑھ رہا ہوں. حدیث شریف کا جو دوسرا حصہ ہے، یعنی پہلا حصہ ہے کہ جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. اس تعلق سے میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، میں تعارف کر رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں، تعارف پیش کر رہا ہوں. تو ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں دوسروں کو سکھاتے ہیں. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں قرآن سیکھے اور سکھائے وہ لوگوں میں سب سے بہتر لوگ ہیں. اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں ہر حرفہ اور ہر پیشہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سوسائٹی میں چند ڈاکٹروں کا پایا جانا یہ فرض کفایہ ہے، چند انجینئروں کا پایا جانا یہ فرض کفایہ ہے، چند وکیلوں کا پایا جانا یہ فرض کفایہ ہے، اور چند حفاظ اور علماء کا پایا جانا یہ بھی فرض کفایہ ہے. لیکن اس فرض کفایہ میں اور اس فرض کفایہ میں فرق یہ ہے کہ دوسرے حرفے پیشے اختیار کرنے والے بھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان اچھے کام کرنے والوں سے زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں دوسروں کو سکھاتے ہیں. اور یہ طلبہ جو ہمارے سامنے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے سروں پہ ابھی دستار رکھی جانے والی ہے تکمیل حفظ قرآن مجید کی، ان لوگوں کو یہ دستار ایسے ہی مفت میں نہیں مل رہی ہے. انہوں نے اپنی زندگیوں کا ایک بڑا حصہ، وہ بھی ایسا حصہ جو تعلیم و تعلم کا حصہ ہوتا ہے، جو انسان کے سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، اس عمر کا ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے
اس کلام پاک کی نظر کیا ہے جو کلام خدا ہے اور نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جس کلام کو خدا سے بھی نسبت ہے، اللہ کے حبیب سے بھی نسبت ہے، اس کلام مجید کی تحفیظ کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے۔ عزیزان محترم، قابل مبارکباد ہیں وہ طلباء اور اس سے بڑھ کر فی الوقت ان کے والدین جنہوں نے اپنے نونہالوں کو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے اس طرح فارغ کیا ہے، ورنہ عام طور پر لوگ دنیاوی مفاد حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور فکر معاش کی وجہ سے، یا اس کو فکر معاش بھی نہیں کہنا چاہیے، معاش کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اور جس کی قسمت میں جو رزق ہے وہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حافظ نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں، ان کی روزی روٹی تنگ ہے، اس کے برخلاف کتنے ایسے حفاظ ہیں، کتنے ایسے علماء ہیں کہ الحمدللہ جن کی روزی روٹی خوب فراخ، خوب کشادہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ہم مومن ہیں، اللہ پہ ایمان لائے ہیں، تو قسمت میں جو رزق ملنا ہے وہ مل کے رہتا ہے، لیکن وہ ماں باپ قابل مبارکباد ہیں جو اپنے بچوں کو، اپنے نونہالوں کو اس کام کے لیے فارغ کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کا اور اپنے ایمان کا بہت پکا ثبوت دیتے ہیں، کیونکہ بچے جب سیکھنے کی عمر میں ہیں، جب ان کی زندگی کا سیکھنے کا وقت چل رہا ہے، ایسے وقت لا کر وہ ان کی زندگیاں علوم قرآن مجید کی نظر کرتے ہیں، تو ماں باپ کو میں پہلے مبارکباد پیش کروں گا، پھر طلباء کو۔ اب اس سے زیادہ میں کچھ بھی عرض نہیں کروں گا کیونکہ اب وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ البتہ جو ہمارے معزز مہمان آج تشریف لائے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا اخلاقاً ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ، نقشبندی مجددی و قادری مدد العالی، جو ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے، ایک نہایت فعال متحرک عالم دین، مفسر قرآن ہے، خادم علوم القرآن ہے، درس قرآن کا سلسلہ تو زمانے سے حضرت کا جاری ہے، اور الحمدللہ اب تو وہ خادم تحفظ القرآن بھی ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد سے حضرت نے اپنے وقت کا ایک اچھا مصرف یہ نکالا ہے کہ حیدرآباد میں حفظ کے کئی مدرسوں کی آپ زبردست نگرانی اور سرپرستی فرما رہے ہیں، جس کے نتیجے میں بڑے اچھے، بڑے عمدہ نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اس مقام پہ پہنچ کے میں کہوں گا کہ مجھے خود استاد محترم پہ رشک آتا ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ بات اس لیے ممکن نہیں کہ ہمارے ساتھ دوسرے کام، بہت سارے دیگر کام ہمارے ذمہ اس طرح ہیں کہ اس طرح ہم وقت کو فارغ نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ آپ کا ریٹائرمنٹ ہو چکا ہے، لہٰذا اس کا خوب بہترین فائدہ اٹھاتے ہوئے حفظ قرآن مجید کے مدرسوں کی آپ زبردست نگرانی فرما رہے ہیں، سرپرستی فرما رہے ہیں، خود مسجد غوثیہ میں ایک بہترین مدرسہ چلا رہے ہیں جس کے بہترین شاندار نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید سے تو آپ کا یہ تعلق ہے اور اہل بیت پاک سے آپ کا تعلق یہ ہے کہ آپ سلاسل صوفیہ سے وابستہ ہیں، سلسلے نقشبندیہ سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر جن کی 11ویں شریف آج کی جا رہی ہے، جن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل سجائی گئی ہے، ان کے سلسلے میں بھی آپ اجازت و خلافت رکھتے ہیں۔ سرکار لاہوری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے خلیفہ شیخ علی صوفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے توسط سے اور کڑی در کڑی محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی قادری مجددی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی وساطت سے سرکار غوث پاک کا دامن بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کے تعارف کے لیے میں کہوں گا کہ ایک واسطے سے وہ حضرت محدث دکن قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے خلیفہ ہیں، ایک واسطے سے حضرت محدث دکن کے خلیفہ ہیں۔ اب حضرت کا خطاب آپ کو ہم کو سماعت کرنا ہے۔ میں حضرت کے تعارف میں بولنا چاہوں تو بہت کچھ بول سکتا ہوں، لیکن چونکہ اب وقت آپ کو نظر کرنا ہے، اس لیے سے بڑھ کے اور کچھ عرض نہیں کرتا، بس آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری دعوت پر آپ نے سفر کرتے ہوئے یہاں بارگاہ اقدس میں اس مبارک مقدس محفل میں حاضری دی ہے۔ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک بات کا اظہار البتہ ضرور کروں گا کہ یہ محفل سرکار غوث پاک کی محفل ہے، یہ آستانہ سرکار غوث پاک کی اولاد کا آستانہ ہے، اور یہ سلسلہ حضور بڑے سرکار حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا سلسلہ ہے۔ سرکار غوث پاک اگر نہیں چاہیں تو کوئی آپ کا نام بھی نہیں لے سکتا، سلسلے میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، آپ کے محفل میں آنا، لب کشائی کرنا تو دور کی بات ہے۔ غوث پاک کا نام اسی کی زبان پہ آتا ہے، غوث پاک خود یہ چاہتے ہیں کہ اس کی زبان پر آپ کا نام آئے، سبحان اللہ۔ اور ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جس بدنصیب کے بارے میں یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ اس کی ناپاک زبان پہ آپ کا نام نہ آئے، تو آخری سانس تک وہ آپ کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ عزیزان محترم، ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں
اور آپ کے لیے یا کسی کے بھی لیے یہ بہت بڑے سعادت کی بات ہے کہ حضور سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر دو عالم شیخ عبد القادر الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اس میں گرامی سے منسوب اس مبارک محفل کا حصہ بن رہے ہیں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کا بھرپور حصہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے دیگر جو معزز مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں، میں زیادہ تو ان کے بارے میں نہیں کہوں گا کیونکہ آپ لوگ واقف ہیں، یا ایسے شعراء ہیں کہ ہماری محفلوں کو اپنی شعری کاوشوں سے گرماتے رہتے ہیں۔ ایک تو شاعر خلیج جناب جلیل احمد نظامی صاحب جو حیدرآباد سے یہاں تشریف لائے ہیں، دوسرے مولانا ابو النور سید خادم رسول عینی صاحب جو اڑیسہ کے رہنے والے ہیں لیکن فی الوقت بینک کی ملازمت کے سلسلے میں وہ کرنول میں ہیں، اور گزشتہ 2-3 سال سے بارگاہ سرکار لاؤ بلی کی ایسی کوئی شعری نشست محفل نہیں ہے کہ اس میں آپ شریک نہ ہوئے ہوں اور محفل کو گرمایا نہ ہو۔ یہ ہم جو غوث اعظم ایوارڈ دیتے جا رہے ہیں سال بسال، ایک علمی شخصیت سے ایوارڈ پیش کرتے ہیں اور 3 شعراء کو، ایک آندھرا پردیش سے، ایک تلنگانہ سے، ایک دیگر ریاست سے۔ گزشتہ سال علمی شخصیتوں میں سے یہ ایوارڈ غوث اعظم ایوارڈ 2022 استاد محترم شیخ الجامعہ مفکر اسلام مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ مدد العالی کو پیش کیا گیا تھا، اور اس سال سابق صدر شعبہ عربی عثمانیہ یونیورسٹی، سابق ڈائریکٹر دائرۃ المعارف، ڈین فیکلٹی آف آرٹس عثمانیہ یونیورسٹی استاد محترم حضرت مولانا محمد مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ کو یہ ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے، غوث اعظم ایوارڈ 2023۔ اور کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ آپ سال بہ سال اپنے اساتذہ کو بلا کے ایوارڈ دیتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال شیخ الجامعہ کو ایوارڈ دیا گیا تھا، وہ بھی ہم پیش کیا گیا تھا، میرے استاد ہیں، اور اس سال شریف صاحب کو ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے، وہ بھی میرے استاد ہیں۔ لیکن میں پوری دیانتداری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ میرے ایسے اساتذہ ہیں کہ میری جگہ کوئی ان کا شاگرد نہیں بھی ہوتا اور اگر وہ انسان کی نظر سے دیکھتا تو انہیں کی خدمت میں ایوارڈ پیش کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی یہ بھی نہیں بول سکتا کہ آپ کے استاد ہیں اس لیے آپ ایوارڈ دے رہے ہیں، کیونکہ شخصیت ایسی ڈائنامک ہے کہ اگر کوئی شاگرد نہیں بھی رہا تو یہی فیصلہ کرتا تھا کہ ان کی خدمت میں ایوارڈ پیش کیا جائے۔ اب ایوارڈ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم ہے، اس کی اہمیت ہے۔ میں ہمارے پیر بھائیوں کو یاد دلاتا چلوں کہ ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ سے ہمارا بہت گہرا تعلق اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے والد محترم قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کہ وہ نہایت منظور نظر اور صحیح تھے، ملاقاتیوں میں سے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے ایم فل کے اور پی ایچ ڈی کے آپ گائیڈ رہ چکے ہیں، سبحان اللہ۔ عثمانیہ یونیورسٹی سے ایم فل کی ڈگری اور پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری، دونوں ڈگریاں مجھے جو حاصل ہوئی وہ مخالف آپ کی سرپرستی میں لکھے گئے۔ برادر محترم ترجمان قادریت عزیزم مولانا ڈاکٹر حافظ سید محمد رضوان پاشا قادری کا پی ایچ ڈی بھی آپ ہی کے انڈیا میں ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال آپ کا ہمارا بڑا گہرا تعلق بھی ہے، اور ان تعلقات سے بڑھ کر آپ کا تعلق یہ ہے کہ سلسلہ قادریہ میں آپ سرکار لاؤ بلی کے سلسلے سے وابستہ ہیں، منسلک ہیں۔ نہ صرف یہ کہ شرف بیعت رکھتے ہیں بلکہ اجازت بھی آپ کو حاصل ہے، اور الحمدللہ آپ کے ذریعے سلسلے کا فیضان بھی پھیلتا جا رہا ہے اور لوگ حلقہ بگوش سلسلہ ہوتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو ہمارے شعراء ہیں، گزشتہ سال جو شعراء کو ہم نے ایوارڈ دیا تھا وہ ایک ادونی سے، ایک بلاری سے اور ایک حیدرآباد سے۔ اب اس سال یہ جو ہمارا آندھرا پردیش کا ایوارڈ ہے حضرت ڈاکٹر سید وحید پاشا قادری کوثر فنہالی کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ناسازی مزاج کی وجہ سے وہ محفل میں آنے سکے، ان کی کمر میں درد رہتا ہے، لہٰذا بعد میں ان کے گھر میں جا کے ہم ان کو ایوارڈ پیش کر دیں گے۔ اور تلنگانہ سے شاعر خلیج جناب جلیل احمد نظامی کو ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے، اور دیگر ریاستوں میں اڑیسہ سے مولانا ابو النور سید خادم رسول عینی صاحب کو یہ ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے۔ میں بات کو تکمیل تک پہنچاتے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ قادریہ سلسلے میں علم کی بہت غیر معمولی اہمیت بتائی گئی ہے۔ ہمارے سلسلے قادریہ عالیہ کے اصول میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ عشاء کے علوم میں جو وقت صرف ہوتا ہے وہ سلوک طے کرنے میں شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج وظائف پڑھنے سے جس طرح مراتب بلند ہوتے ہیں، اس طرح حصول علم میں جو وقت گزرتا ہے اس سے بھی سلوک طے ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر کوئی صوفی جو مسلح بچھا کے ورد میں وظیفے میں بیٹھتا ہے تو اس کو قرب الہی کی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ ایک عالم کو، ایک مفسر کو، ایک مفتی کو، ایک حافظ کو علوم دینیہ کی خدمت انجام دینے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر رب العالمین کا حکم میسر ہے، کیونکہ ورد، وظیفہ، تسبیح، ذکر، اذکار، اوراد، مراقبے یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، نفل ہے، مستحب ہے، جبکہ علم کا سیکھنا اور سکھانا مستحب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر حالت میں فرض ہے۔ میں اکثر بولتا رہتا ہوں، یاد دلانے کے لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بیعت کرنے کو اکثر علماء اہل ظاہر مستحب کہتے ہیں، لیکن خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے
बैत करने को सुन्नत मुअक्कदा कहा है। सुभान अल्लाह। अक्सर उलमा जो कहते हैं वो इस बात से कहते हैं कि कोई रहबर हो, कोई मुरब्बी हो तो अच्छा है, इसलिए मुस्ताहब है। बंदा नवाज सरकार ने उसको सुन्नत मुअक्कदा इसलिए कहा कि अहादीस में, मुतवातिर अहादीस में, तवातुर के साथ अहादीस मुबारका में बैत करने का जिक्र है। दोनों की राय अपनी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन आप अगर मुझसे पूछेंगे तो हम ना तो बैत करने को मुस्ताहब मानते हैं, ना तो सुन्नत मुअक्कदा, क्योंकि हम मुरीद हैं सरकार गौसे पाक के, और सरकार गौसे पाक ने बैत करने को ना सुन्नत कहा ना मुस्ताहब कहा। सिर्रुल असरार व मज़हरुल अनवार फीमा यहताजु इलैहिल अबरार में सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि बैत करना फर्ज है। सिर्रुल असरार में हुजूर बड़े सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि बैत करना सुन्नत है, नहीं है, वाजिब है, नहीं है। इल्म के हासिल करना क्या है? फर्ज है। तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं जब इल्म हासिल करना फर्ज है तो बैत करना भी इल्म हासिल करने की एक शक्ल है, तो फिर वो सुन्नत मुस्तहब कैसे हो सकता है? इल्म हासिल करना अगर फर्ज है तो बैत करना भी फर्ज है। गौसे आजम की गुलामी का खलादा गले में डालकर फातिमा की ज़हरा के घराने की वफादारी का सबूत देना भी फर्ज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। तलबुल इल्मी फरीदतुन, शरीयत इस्लामिया कहती है कि जो इल्म ज़रूरत के मुताबिक है वो हासिल करना फ़र्ज़ ऐन है। जिस इल्म की ज़रूरत है उस इल्म को हासिल करना फ़र्ज़ ऐन है, और जिस इल्म की ज़रूरत फिल वक्त नहीं है उस इल्म को हासिल करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर कोई हज को जा रहा है तो हज के मसाइल से वाकिफ होना उस पर फ़र्ज़ ऐन है। कोई हज को जाने वाला नहीं है, उसको दूर दूर तक उम्मीद नहीं है कि वो हज को जाएगा, इसके बावजूद वो हज के मसाइल सीख रहा है, तब भी फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ ऐन नहीं है, फ़र्ज़ किफ़ाया है। ये बच्चा तो ये बात तो छोटा बच्चा भी जानता है कि नफिल से बड़ा मर्तबा फ़र्ज़ का होता है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, मौलाना जलील अहमद निज़ामी साहब को और अबुन नूर सैयद खादिम रसूल फ़ैनी साहब को हम शायरी में अवार्ड में पेश कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सिलसिले क़ादरिया में इल्म हासिल करने को, इल्म की इशाअत करने को बहुत बड़ा मर्तबा दिया गया है। सलूक तय करने में वो सब फराइल शामिल होते हैं। सिलसिले क़ादरिया में इल्म परवरी का, अहले इल्म की क़दरदानी का बहुत कदीम ज़माने से उसका तरीक़ा चला आ रहा है। तो लिहाजा इस आस्तान क़ादरिया लतीफ़िया लाउबालिया से अहले इल्म की क़दरदानी के तौर पर सिलसिला शुरू किया गया है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो सिलसिला जारी रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा प्रोग्राम यह था कि पहले उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ साहब क़िबला की तकरीर हो, आपका खिताब हो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तज़किर और आपके फैज़ान के हवाले से। फिर उसके बाद ये तहनीयत और दस्तारबंदी हफ़ाज़ किराम ये प्रोग्राम था। और हज़रत पीर मुर्शिद क़िबला दामत बरकातुहुम की मिजाज नाफज़ होने की वजह से हज़रत बहुत कम वक्त के लिए तशरीफ़ लाने पर रज़ामंद हुए हैं। तो पहले अब मेहमानों की तहनीयत और हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी पहले की जा रही है। उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ साहब का खिताब होगा सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तज़किरे के हवाले से। मैं तमाम पीर भाइयों को याद दिला रहा हूँ, आपसे मेरी इल्तिमास है कि आप इत्मीनान से बैठे रहें। पहले 3 अवार्ड पेश किए जाएंगे, 4 अवार्ड पेश किए जाएंगे। इल्मी इस्लाही दीनी इल्मी इस्लाही खिदमत के इतराफ़ में डॉक्टर मुस्तफ़ा शरीफ साहब को गौसे आज़म अवार्ड 2023 पेश किया जाएगा। उसके बाद शेरी खिदमत के एतराफ़ में जनाब अबुन नूर सैयद खादिम रसूल फ़ैनी साहब को, शायर शरीफ जनाब जलील अहमद निज़ामी साहब को, डॉक्टर सैयद वहीद पाशा क़ादरी कौसर फ़िलहाली को अवार्ड पेश किया जाएगा गौसे आज़म अवार्ड 2023। और जिन शुअरा को हमने अवार्ड के लिए मुंतखब किया है ये वो शुअरा हैं जो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में खुल के शायरी करते हैं और ज़बरदस्त अंदाज में हमारे सरकार की बारगाह आलिया में खिलादी खिदमत पेश करते हैं। इनके कलाम में सुनता रहता हूँ। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में बहुत शानदार ज़बरदस्त कलाम ये पेश करते रहते हैं। इस वजह से हम उनको खिलादी अक़ीदत क़ियामत नबी के खिलाद तहसीन पेश करते हुए उनके एतराफ़ में ये अवार्ड पेश कर रहे हैं। हज़रत पीर मुर्शिद क़िबला दामत बरकातुहुम आलिया जैसे ही तशरीफ़ लाएंगे सबसे पहले अवार्ड्स पेश किए जाएंगे, उसके बाद हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी होगी। हज़रत तशरीफ़ ले जाएंगे लेकिन आप लोगों को बैठना है, हम आपके साथ बैठे रहेंगे और डॉक्टर मुस्तफ़ा शरीफ साहब का पुरमग़ज़ खिताब आपको हमको सुनना है। उसके बाद सिलसिले के पीर भाइयों को मैं ख़ास तौर पर तवज्जो दिला रहा हूँ कि उसके बाद भी आपको बैठना है। ये हमारे दरगाह शरीफ की सालाना महफिल है, सुबह तक के लिए आपको हमारे साथ बैठना है। शरीफ साहब के खिताब के बाद
اس کے بعد پھر فقراء کا نام پیش کریں گے، پھر حیدرآباد کی ایک جماعت ہے جماعت نالین حبیب، وہ نعت و منصبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ مہمان جو سفر کر کے پہنچے ہیں وہ اپنی سہولت سے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن پیر بھائیوں سے التماس ہے کہ وہ ہمارے ساتھ محفل کے اختتام تک بیٹھیں۔ محفل ختم ہوگی تو پھر ایک مرتبہ آپ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبرک کھلایا جائے گا انشاءاللہ 4 ساڑھے 4 بجے۔ گرم گرم ناشتے کا انتظام ہے آپ لوگوں کے لیے، تو پہلے ناشتے سے فارغ ہو جائے، پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کو جانا ہے۔ شاید حضرت کی تشریف لانے میں کچھ چند منٹ باقی ہیں، تو اس وقت تک کے لیے میں برادرم عزیزم ڈاکٹر سید محمد رضوان پاشا قادری سے التماس کرتا ہوں کہ جب تک حضرت تشریف لائے اس وقت تک آپ کچھ اظہار خیال فرمائیں یا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل فرمائیں۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ عزیز دوستوں، یہ سالانہ جامع شریف ہے اور آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ جامع شریف قادریوں کے لیے عید سے کم نہیں ہوا کرتی۔ عزیز دوستوں، جامع شریف وہ جامع شریف جو غوث اعظم دستگیر کے گھر میں بنائی جاتی ہے اس کے بعد کیا کہنا ہے۔ تو دوستوں، غوث پاک کا غلام آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف رکھنے لگا ہے، آپ حضرات سارے کے سارے تشریف رکھیں۔ ہر ایک حضرات کھڑے ہیں، تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ گھر کی طرف تشریف لائیں، کوئی کھڑے بھی رہیں۔ عزیز حضرات کھڑے ہیں سارے کے سارے۔ کی خدمت میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا۔ کرنول شریف میں جب بھی آپ حاضر ہوں اور بغداد شریف دیکھنے کے بعد جب آپ حاضر ہوں تو آپ بولیں گے کہ وہاں داتا ہے تو یہاں پوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جلوہ بالکل وہی ہے، رنگ بالکل وہی ہے، ڈھنگ بالکل وہی ہے، کیفیتیں بالکل وہی ہے، اور بالخصوص بے نیازی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، غوث پاک بے نیاز ہے، ان کو کسی کی پرواہ نہیں، اور سرکار لاؤبالی بھی اولیاء میں بے نیاز ہے۔ حضرت عارف پاشا صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی نے فرمایا غوث پاک کا نام اس کی زبان پر آتا ہے جس کو غوث پاک چاہیں۔ سرکار لاؤبالی کا قصہ بھی یہی ہے، دربار لاؤبالی میں وہی آتا ہے جس کو سرکار لاؤبالی یاد فرمایا۔ تو عزیزان گرامی قدر، سرکار لاؤبالی کا جشن ہے، اور عزیزان گرامی قدر نگرانی انہی کے پوتے فرما رہے ہیں۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر کا جشن ہے، انہی کے شہزادے اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور پھر انہی کے گھر میں یہ محفل ہو رہی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس محفل کو سجانے میں کسی اور نے حصہ نہیں لیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس محفل کی راز توجہ اس محفل پر حضرت شان اہل سنت فرما رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، ایک طرف سے غوث پاک کا فیض نہیں ہے، 4 طرف سے غوث پاک کا فیض لینا ہے۔ تو جو اس محفل میں تشریف فرما ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ محفل غوث پاک کی، گھر محفل غوث پاک کا، سرپرستی غوث پاک کی اولاد کی، دعوت غوث پاک کی اولاد کی، اور جو اس محفل میں خطاب کے لیے تشریف لائے ہیں وہ بھی کوئی غیر نہیں ہے، وہ بھی عاشق غوث پاک ہے۔ میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، میرے استاد ہیں، آج کل سے میں نہیں دیکھ رہا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، 2004 میں ایم اے میں مجھے داخلہ لینا تھا، تو میں پہلی ملاقات کے لیے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ 17واں پارے کا آخری رکوع کا درس، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اس درس کا حضرت نے اس رکوع کا انتخاب فرمایا، اور پھر اس کے بعد 17واں پارہ، 18واں پارہ، 19واں پارہ، بہت سے شاگرد آتے رہے، بیٹھتے رہے، جاتے رہے۔ وہ جو 18ویں پارے سے میں نے شروع کیا تو پورے 13 پارے مسلسل ہر درس میں حضرت کی خدمت میں بیٹھا رہا، اور میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، وہ بہت چاہتے ہیں غوث پاک، بڑے عاشق ہیں غوث پاک کے۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج کی یہ محفل ہمارے لیے بہت خوبصورت محفل ہے، زندگی کی ایک یادگار محفل ہے کہ عزیزان گرامی قدر، یہ سراسر بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کی نسبتوں کو اپنے دامن میں سمائے ہوئے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، غوث پاک کون ہے، ان کے گھر میں آنا کیسا ہے، اور ان کے گھر میں آنے والا پاتا کیا ہے۔ میرے دوستو، بغداد شریف میں آپ غوث پاک کے آستانے سے 2-4 قدم چلے، ایک آستانہ وہاں بنا ہوا ہے، اور اس پر باضابطہ لکھا ہوا ہے، یہ کوئی ولی نہیں تھے، یہ تو ایک چور تھے، اور چوری کرنے کی نیت سے غوث پاک کے گھر میں آئے تھے۔ بڑے پیر نے ایک نگاہ ڈالی تو اس چور کو غوث اعظم دستگیر نے ولی بنا کر بھیجا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، وہاں اگر کوئی بندہ
چور بن کر آتا ہے تو ولایتیں لے کر جاتا ہے. اب آپ مرید بن کر آئیں, عاشق بن کر آئیں, غلام بن کر آئیں, چاہنے والے بن کر آئیں تو پھر کتنا کرم نہیں ہوگا. عزیزان گرامی قدر, چور نے چوری کی نیت سے حاضری لگائی تھی, ہم تو فیض پانے کی نیت سے آتے ہیں, ہم تو خیرات لینے کی نیت سے آتے ہیں. تو میرے دوستو, سخی نانا کے سخی و نواسے, عزیزان گرامی قدر, ان کے نانا نے زندگی میں کبھی لا نہیں کہا, انہی کے یہ وارث, انہی کے یہ جانشین, انہی کے یہ شہزادے. تو عزیزان گرامی قدر, یہ جو گھر ہے یہ مہمان نواز گھر, غوث اعظم دستگیر کا گھر. تو عزیز دوستو, آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس عقیدت کے ساتھ بیٹھے کہ غوث پاک کرم فرمائے. اور میرے دوستو, کرم نہیں ہوتا تو آپ آتے نہیں. اب جتنی محبت کے ساتھ آپ بیٹھیں گے اتنا زیادہ فیض آپ پائیں گے. بہرحال عزیزان گرامی قدر, مجھے ٹھہرایا گیا تھا حضرت پیر و مرشد کی آمد تک کے لیے. حضرت پیر و مرشد آ گئے, میری تقریر ختم ہو گئی. اب میں زبردستی کے بیچ میں حائل ہونا نہیں چاہتا. ایوارڈ بھی پیش کرنا ہے اور پروگرام کو آگے بڑھانا ہے. میں دل کی عطا گہرائیوں سے تمام پیر بھائیوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ادھونی سے تشریف لائے اور حیدرآباد سے تشریف لائے اور کرنول کے جو ہمارے پیر بھائی موجود ہیں. جتنے حضرات یہاں تشریف فرمائے سارے کے سارے خوش نصیب ہیں. حضرت استاد محترم مدظ اللہ العلی کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے اور حضرت اسی طرح زندگی بھر قرآن مجید کی خدمت کرتے رہے اور اسی طرح حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کی محبتوں کو لوگوں کے درمیان